السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپا نے الحمدللہ بہت اچھا میسج دیا اور بہت اچھی باتیں کہی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ ہی نہیں دیا، بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور مکر و فریب اس میں بھی کر رہے ہیں۔ جیسی آپا کا میسج آیا تھا تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ جو ہے ارے یہ تو 8 مہینہ 7 مہینہ بول رہے، حالانکہ اس میں کوئی اس طرح کا ذکر نہیں تھا۔ اور یہ لوگ اتنے، جیسے کچھ لوگ ہیں اس میں جو ایک دم نا امیدی ان کا مقدر بن گئی ہے، اور انہی لوگ کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ ایسے لوگ جو اس میں ہوتے ہیں، چاہے کسی گھر میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی گروپ میں ہوں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ایک کی وجہ سے، ایک دو کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اور آپا ہماری الحمدللہ مایوس ہونے بھی نہیں دے گی۔ اللہ سے جن لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں، ان کے لیے انشاءاللہ خیر ہوگا، چاہے تھوڑا لیٹ ہی ہو۔ جیسے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اللہ ہی مالک ہے، ایسا بھائی اللہ تو مالک ہے ہی ہے۔ نون کمپلینروں کا جن لوگوں نے کمپلین نہیں کیا ہے ان کا اللہ مالک ہے، اور وہ اگر یہ بات نہیں سوچے ہوتے کہ ہمارا مالک اللہ ہے تو وہ بھی کمپلین کر دیے ہوتے۔ جن لوگوں نے کمپلین کیا ان کے لیے تو ابھی آگے تو اور بہت سارے مرحلے ہیں، بہت سارے وہ تو خود ہی پتہ چل جائے گا، بول کے فائدہ نہیں ہے۔ تو آپا کی باتیں جس کو سمجھ میں آتی ہے، جو سمجھتا ہے اور جو ان کے بارے میں جانتا ہے، ارے لوگوں ذرا سمجھو، ذرا اس بات کو سمجھو اور اس امانت دار عورت کے بارے میں ذرا سوچو۔ اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں، جیل کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد بھی اس عورت کا صبر اور استقلال، صبر اور اس کا استقامت اللہ نے قائم رکھا ہے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو ٹوٹ جاتا، دوسرا کوئی ہوتا تو ان ظالموں کے آگے ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ نے ان کو اتنی ہمت دیا ہے، اتنی طاقت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جو ہے طاقت اور ہمت دے، ظلم کے خلاف لڑنے کا، ظلم کو مٹانے کا۔ ہم سب انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، ہم سب انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے۔ اور ہم کو تو شروع سے الحمدللہ، میں اپنی بات بتاؤں، میں نے 2018 میں مطلب جو ہے نا کچھ پیسہ انویسٹ کیا تھا میری بیوی کے نام سے، مجھے 1 روپیہ نہیں ملا، لیکن پھر بھی مجھے صبر ہے، آج بھی مجھے صبر ہے، آگے بھی میں صبر، جب میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے تب مجھے ملے گا، اور اس میں بھی خیر ہے۔ مومن کے لیے پریشانی میں بھی خیر ہے، خوشحالی میں بھی خیر ہے، صحت یابی میں بھی خیر ہے، بیماری میں بھی خیر ہے مومن کے لیے۔ تو لوگوں مسلمان بنو، مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان تو بہت ہے، مومن بنو، مومن بنو، اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بات میں بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ ہیرا گولڈ پہ ہی فٹ ہو رہا ہے اور معاملے میں بھی فٹ ہوتا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ سمندر کے پاس 3 کشتیاں آنے والی اور وہ تینوں ڈوب جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھا کہ ایک کشتی آ رہی ہے، تو جب قریب آئی، جب ساحل کے کنارے آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آواز دیا کہ تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے، اللہ کا وعدہ ہے تمہاری کشتی ڈوبنے والی۔ انہوں نے کہا اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو سچ ہو کے رہے گا، جو ہونا ہے ہو جائے۔ وہ کشتی ڈوب گئی، کنارے پہ آ کے ڈوب گئی۔ پھر دیکھا کہ دوسری آ رہی ہے، ان کو بھی ویسی سنایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری کشتی ڈوبے گی۔ کہا جب اللہ کا فیصلہ ہے تو ہم پھر کیوں اس میں وہ کریں، ڈوب جانے دو، ڈوب گئی۔ تیسری کشتی جب آ رہی
ایک دم قریب آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری کشتی ڈوبنے والی. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہیں, ہماری کشتی پار ہوگی. کیا کہا؟ ہماری کشتی پار ہوگی, ہم اللہ سے امید لگائے ہیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم کو. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو پار لگا دیا, وہ کنارے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے پاس پہنچے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ تینوں کشتیاں ڈوبے گی. اللہ نے تو آپ نے کہا کہ تین کشتیاں ڈوبے گی, یہ 2 کشتیاں کیسے ڈوبی اور 1 بچ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے امید لگایا تھا, انہوں نے مجھ سے امید لگایا تھا, میرے رحمت سے ان کو امید تھا. تو لوگوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, ابھی بھی وقت ہے. اور اللہ سے جو ہے دعا اور صبر کے ذریعے مدد مانگتے رہو, آگے بھی انشاءاللہ. دیکھو کتنی اچھی بات الحمدللہ میری بہن نے کہا ہے, آپا نے جو کتنی اچھی بات کہا کہ میں مطلب کوشش کر رہی ہوں کہ سارے لوگوں کا, اور آپ لوگوں سے زیادہ مجھے فکر ہے. اور جیسے سچے اور جھوٹے کا چہرہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جھوٹے کا چہرہ دیکھنا تو شہباز کا دیکھ لو, اس کے گروہ کا دیکھ لو, فاسق فاجر کا دیکھ لو ان لوگوں, اور موحدہ کا چہرہ دیکھ لو, ایک موحد عورت کا چہرہ دیکھ لو, سمجھ میں نہیں آتا. ابھی بھی سمجھو اور فتنے بازی سے بچو. فتنہ نہ کرو, نہ کسی کے بارے میں, نہ ان کے بارے میں جس کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ, اور دیکھے تم لوگوں نے دیکھا کہ کتنا بڑا فتنہ اس نے پیدا کیا, آج لوگ کتنی پریشانی میں مبتلا ہیں. لمبی ویڈیو ہو جائے گی, لمبی آڈیو اور ویڈیو ہو جائے گی, اس لیے لوگ جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس چیز کی کہ سچ اور غلط کو سمجھو, سچ اور غلط کو سمجھو, اور دعا اور صبر سے اللہ سے مدد مانگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.